الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الدنيا سجن للمؤمن وجنة للآخر أو كما قال حبيبنا صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الأمين الكريم درود شریف پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستو، ہمارا یقین ہے، عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو قرآن دیا ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ سچی کتاب ہے۔ یہ کیسی کتاب ہے؟ سچی کتاب ہے۔ جس اللہ کی ذات کی صفات قرآن میں بیان ہیں تو وہ سچی ہیں کہ اللہ سچا، اللہ کا قرآن سچا۔ جس نبی پر اللہ نے قرآن اتارا وہ نبی سچا۔ جو جبرائیل علیہ السلام فرشتہ ہیں جو قرآن لے کر آیا وہ فرشتہ سچا۔ تو اللہ بھی سچا، کلام اللہ بھی سچے، فرشتہ بھی سچا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے، تو قرآن کی باتیں بھی سچی باتیں ہیں۔ لیکن آج تک جن لوگوں نے اللہ کی قرآن کی باتیں مانی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مان کر عمل کیا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوئے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ کامیاب مانے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی، دنیا میں مخلوق نے ان کی بات سنی، اور آخرت میں یعنی مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے نا، وہاں اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے گا۔ دیکھو اصل کامیابی ہے نا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے میں، کس میں ہے؟ نبی کی سنت طریقے میں ہے۔ مثال کے طور پر ابھی قریب زمانے میں، تھوڑا شاید 1-2 سال بھی نہیں ہوئے، ابھی ایک واقعہ ہوا۔ ہم لوگ کیا سوچتے ہیں اور شریعت اور سنت میں کیا فائدہ ہے، اس کے اوپر ایک قصہ یاد آیا۔ ایک آدمی کا انتقال ہوا، کہاں ہوا پتہ ہے؟ بیت الخلا میں۔ کہاں پہ ہوا؟ بیت الخلا میں، ٹوائلٹ میں، باتھ روم میں۔ لوگوں نے اس کے مرنے کے بعد، جنازہ نماز پڑھنے کے بعد، آپس میں تو میں کرنا شروع کی، چیمی گوئیاں شروع کی، تبصرے کیا کرنے لگے؟ بات پتہ ہے؟ کیسا گنہگار ہوگا، بیت الخلا میں موت آئی، شناس میں مر گیا۔ لوگ تبصرے کر رہے تھے۔ اللہ کا کرنا، اس بندے کو کسی نے خواب میں دیکھا، سپنے میں دیکھا، خواب میں دیکھا وہ باغیچے میں ہے، جنت کے محل میں ہے۔ تو پوچھا کہ بھائی تیری تو موت بیت الخلا میں آئی تھی، تو جنت میں؟ تو کہا کہ میں جب بیت الخلا جا رہا تھا تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کے مطابق گیا تھا، بیت الخلا جانے کی دعا پڑھ کے گیا تھا، بائیں پیر سے داخل ہوا تھا، نبی کے بتائے ہوئے سنت طریقے پر عمل کیا، اللہ پاک نے اس سنت طریقے کے صدقے میں مجھے معاف کر دیا۔ تو ظاہر میں کچھ بھی ہو، لیکن اگر کلام اللہ ہے، سنت رسول اللہ ہے، تو آدمی ظاہر میں کیسا بھی دکھتا ہو لیکن کامیاب ہے۔ کامیابی مال میں نہیں،
کامیابی ظاہر کی چمک میں نہیں، کامیابی سونے چاندی کے محل میں نہیں، کامیابی عہدے اور کرسی اور بادشاہت میں نہیں، کامیابی کس میں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اللہ کے قرآن اس کی زندگی میں ہے تو کامیاب ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو میں نے آیت کریمہ پڑھی نا، پارہ نمبر 18 سورہ نور آیت نمبر 55 یعنی 55، اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں سے ایسے 3 وعدے کیے ہیں جن وعدوں سے آج ہم محروم ہیں۔ پہلا وعدہ جو سچا وعدہ، تینوں وعدے سچے، اللہ کا قرآن سچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے، جبریل امین سچے، قرآن کی بات بھی سچی، رسول اللہ کی بات بھی سچی۔ کھوٹ کہاں ہے؟ ہمارے پاس، ہمارے اندر، مسلمانوں میں۔ پہلا وعدہ، اللہ تعالیٰ زمین میں خلافت دے گا، زمین میں خلافت دے گا، لوگ حکم مانیں گے۔ بتاؤ ظالم زمانے میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان و علی رضی اللہ عنہ اجمعین کی خدمت کی کہ نہیں کی؟ لوگوں نے مانا کہ نہیں مانا؟ اپنوں نے مانا، پرایوں نے بھی مانا، مانا کہ نہیں مانا؟ خلافت آئی کہ نہیں آئی؟ دنیا سے ظلم ختم ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا نا؟ لوگ آ کر اپنی بادشاہتیں ان کے قدموں میں ڈالتے تھے نا۔ ایک آج ہمارے پاس ہے، ہماری کوئی سنتا ہے؟ ہم کسی کے بارے میں بے خوف ہے؟ ہماری کوئی مانتا ہے؟ نہیں ہے نا۔ ہماری ریزولوشن عرضی بھی پاس ہوتی نہیں ہے، دھکے کھانے پڑتے، آخر میں نوٹ رحمت اللہ علیہ دینی پڑتی، نوٹ رحمت اللہ علیہ، بڑا پیر پیسہ رحمت اللہ علیہ، تب جا کے ہمارا کچھ کام ہوتا، وہ بھی منہ بگاڑ کے۔ آیا ہمارے پاس موجود؟ کیوں نہیں ہے؟ اللہ کا تو وعدہ سچا ہے، پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے بعد میں بتاؤں گا۔ دوسری بات، اس وقت دنیا کے اندر جتنی کفر و شرک پھیلا ہوا تھا، جتنے ظلم پھیلے ہوئے تھے، ایران میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، بیت اللہ میں 360 رکھے ہوئے تھے، اسی طرح لوگوں نے اپنے اپنے احبار اور رہبان یعنی اپنے عالموں کو، اپنے وقت کے ولیوں کو سجدہ بنا لیا تھا۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دونہم اتخذوا احبارا ورہبابا اربابا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے اپنے عالموں کو، اپنے وقت کے ولیوں کو کیا بنا لیا؟ اربابا، رب یعنی معبود، اربابا اس کی جمع ہے، بہووچن، ان کو معبود بنا لیا تھا۔ یہ سارا کچھ ختم ہو گیا کہ نہیں؟ ہو گیا نا ختم؟ سب میں ایمان اللہ نے پہنچا دیا نا؟ توحید پہنچ گئی کہ نہیں؟ وعدہ کیا تھا؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اللہ کی توحید، اللہ کا کلمہ ساری زمین پہ پھیل جائے گا۔ دوسرا وعدہ بھی صحابہ کے دور میں سچا ہوا کہ نہیں؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے تک، ابھی سے 300 سال 400 سال پہلے تک یہی تھا کہ نہیں؟ دنیا میں یہی تھا نا؟ پورا عرب، پورا عراق، پورا افریقہ، انڈیا تک، عرب تک، اور ہمارے یہاں تک اللہ تعالیٰ نے سب شرک کو ختم کیا، لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکالا۔ لوگ کس کو مان رہے تھے کہ اگر ہم لوگ ہمارے سرداروں کی نہیں مانیں گے تو ہمیں یہ ماریں گے، اگر ہم ہمارے پٹیل کے نہیں مانیں گے تو ہمیں یہ سماج سے نکال دیں گے۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں کہا، ڈر کیسا ہوتا تھا سماج کا؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، جب بھی ہم کسی گاؤں میں، کسی دیہات میں، کسی خاندان میں کسی پیغمبر کو بھیجتے، إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، اس سماج کے وڈیرے لوگ، مالدار لوگ، پٹیل لوگ کیا کرتے تھے؟ وہ لوگ فوراً مخالفت کرنے پہ اتر جاتے۔ اِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، کہتے تھے ہم تو ان کو نہیں مانتے، تم مانو گے سماج میں سے نکال دیں گے، بائیکاٹ کر دیں گے، گاؤں چھوڑا دیں گے، یہ قرآن کہتا ہے۔ لیکن جب قرآن آیا تو کیا ہوا؟ ایک اللہ کی عبادت، بیت اللہ میں سے 360 نکلے، مشرکین سردار نے توبہ کی اور یہودیوں نے توبہ کی، اور پورا عرب، پوری دنیا جو ہے کفر سے، شرک سے پاک ہونے لگی۔
دوسری بات بھی سچی ہو گئی، خلافت بھی اللہ نے امن والی دی، نوجوان بیٹی کو کوئی بری نظر سے دیکھنے والا نہیں تھا، عورتیں مساجد میں آتی سفر کرتی کوئی ان کی طرف نگاہ اٹھانے والا نہیں تھا، مال پڑا ہوتا کوئی چوری کرنے والا نہیں تھا، جنگل کے اندر بھی کوئی آدمی مالک کی چوری نوکر نہیں کرتا تھا۔ وہی خلافت، وہی عبادت۔ تیسرا وعدہ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، جتنا ڈر تھا، غریب ڈرتا تھا اپنے سیٹھ سے، مسکین ڈرتا تھا مالدار سے، محکوم اور پرجا ڈرتی تھی راجا سے، سارا ڈر ختم ہو گیا۔ بلال حبشی جیسا غلام مؤذن بن رہا ہے، ایک تھالی میں کھا رہے، آنے والا یہودی مسجد نبی میں بیٹھ کے بات کر رہا ہے، آنے والا مشرک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ رہا ہے، ایک غریب مسکین پردیسی آ کے دو جہاں کے سردار کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھا رہا ہے، آنے والا کوئی انجان آدمی عرب کے بڑے خاندانوں میں شادی کر رہا ہے، آنے والا کوئی افریقہ اور روم و فارس کا پردیسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سید اور آل بیت کے خاندان میں اس کا نکاح ہو رہا ہے، مسجد نبی میں ایک ساتھ بیٹھ کے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی خدمت کر رہے ہیں، وہی جو یوں کہتے تھے کہ ہم وہ ہیں کہ ہمارا ایک مرے گا تمہارے دو مارے جائیں گے، وہی جو غلاموں سے کوڑے مار مار کے، اللہ اکبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، آیات الصحابہ میں تیسرے حصے میں ہی بات، سیرت کی بات، دوڑ لگائی لوگوں نے، دوڑ ریس رکھی، ایک غریب بندہ جو مالی اعتبار سے غریب تھا دوڑ میں آگے نکل گیا۔ سعد بن عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کا ایک بیٹا، جب وہ آگے بڑھ گیا نا، اس نے اس کو پکڑ لیا، پکڑ کے مارا، مار کے ایک جملہ کہا، ہم سردار خاندان کے ہیں، ہم بڑے خاندان کے ہیں، تو ریس میں آگے کیوں نکلا؟ وہ غریب بھاگا، بھاگتے 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 امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، اور حضرت امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، مجھ پر ایسا ظلم زیادتی ہوئی ہے، آپ مجھے انصاف دلائیں ورنہ میں مارا جاؤں گا۔ حضرت عمر نے اس کو پناہ دی، کہا اب تو حفاظت میں ہے، ڈر مت، اور قاصد کو بھیجا، جا جلدی سے، یہ اسلام ہے، یا محمود و ایاز بادشاہ اور رعایا ایک صف میں کھڑے ہیں، جا جلدی۔ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاصد گئے، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بیٹے کے ساتھ بلایا، بلانے کے بعد جب آ گئے سب موجود تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہ شامی غریب کہاں ہیں، وہ شامی غریب کہاں ہیں؟ فوراً بلایا، وہ آیا ڈرتے ہوئے، حضرت عمر نے اس کے ہاتھ میں کوڑا دیا اور کہا کہ اس کو مار، کوڑے مارنا شروع کیے، یہ تھا خوف کا ختم ہونا، کوڑے مارنا شروع کیے، یہاں تک کہ صحابہ کہتے ہیں ہمیں ایسا لگا کہ اب اس کو، اس کی جو اینٹ تھی نا، اینٹ تو تکبر، جھکتا نہیں تھا کسی کے سامنے، کیا کرو گے نہ جھک کے، مر کے مٹی ہو جاؤ گے، اللہ کے سامنے آنا کرتے ہو، اللہ کے سامنے، اللہ کی شریعت کے سامنے تکبر کرتے ہو۔ حضرت عمر نے پھر اسے کہا بس اب اس کے باپ کو مار، تو اس نے کہا مجھ پر زیادتی اس کے بیٹے نے کی، اس کے باپ نے نہیں کی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے باپ سے کہا، تو نے اپنے بیٹے کی تربیت کیوں نہیں کی کہ یہ کسی غریب کی جیت پر اسے سزا دے رہا ہے، اس کو بے لگام کر دیا تو نے۔ تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، امیر المؤمنین مجھے پتہ نہیں چلا، مجھے خبر ہوتی اس معاملے کی تو میں باپ اس کو سزا دیتا۔ تو تیسرا انعام کیا ہے؟ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، جو غریب کو ڈر تھا امیر سے، مسکین کو مالدار سے، غلام کو آقا سے، پرجا کو راجا سے، سارا ڈر ختم ہو گیا، تینوں انعام آئے۔ آج ہمارے پاس تینوں میں سے ایک بھی نہیں، کیوں نہیں ہے؟ اللہ کا تو وعدہ ہے، قرآن سچا ہے، رسول اللہ سچے ہیں، ہے کیوں نہیں؟ دو چیزیں کرنے کی ضرورت ہے،
دو چیزوں پر یہ چیز آتی ہے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا جو ایمان پر قائم رہے، ایمان پر قائم رہے اور پھر نیک اعمال کر کے ایمان کو بڑھاتے بھی رہے. ہمارے اندر نہ ایمان کی فکر ہے نہ اعمال صالحہ ہمارے اندر ہے، تو پھر ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ یہی مظلومانہ زندگی جینا مقدر بنے گا. وہ کسی نے کہا نا، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، فلاں نے یوں کر رہے ظلم، فلاں نے ظالم، فلاں نے یوں. دنیا کا نظام ایمان والے کے عمل صالح پہ چلتا ہے. جس دن ایمان والا دنیا میں نہیں رہے گا نا، اللہ نظام بھی نہیں چلائے گا. دنیا کیا فرعون سے بنی اسرائیل نے مقابلہ کیا یا موسیٰ علیہ السلام کی فرما برداری کی؟ کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کی بات مانی، فرما برداری کی، اللہ نے ظلم سے چھٹایا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ اپنے آقا سے مقابلہ کیا یا حضور کی بات مانی؟ حضور کی بات مانی. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین مالدار کیسے بنے پتہ ہے؟ قرآن کی آیت اتری، اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا ہے. جتنا سود، جو مال بھی سود پہ لکھا ہوا تھا نا، سب معاف کر دیا، معاف کیا، چھوڑ دیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا ہیں، سود تو سود، جو موڑی دی تھی نا، موڑی پونجی، وہ بھی معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ نے کتنا مال دیا. گھروں میں سونے چاندی کے درہم دینار کی بوریاں بھری رہتی تھی، اور ہم مال بڑھانے کے چکر میں نمازیں چھوڑ چھوڑ کے، سنتیں چھوڑ چھوڑ کے، حق چھوڑ چھوڑ کے، سچ چھوڑ چھوڑ کے کما رہے ہیں، کنگال ہو رہے ہیں، قرضوں میں ڈوب رہے ہیں، ٹینشن کا شکار ہو رہے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں، روزانہ نوڑے ملانے کی شکل میں پڑے ہیں، لیکن مالدار نہیں بن رہے ہیں. کیوں نہیں بن رہے؟ اس لیے کہ ہم نے طریقہ محمد مصطفیٰ چھوڑ دیا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ایمان، ایک اعمال صالحہ، 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھنے والا موت کے وقت میں کلمے کے ساتھ جاتا ہے. اس لیے کہ 5 وقت میں جو حاضری فرشتے لکھتے ہیں نا، جماعت سے پڑھنے والوں کی لکھتے ہیں، وہ حاضری رجسٹر مرنے کے وقت میں لے کر حاضر ہو جاتے ہیں. رجسٹر میں حاضری مکمل ہے، جماعت سے 5 نمازیں پڑھی ہے، تو اس کی مدد کرتے ہیں. اگر حاضری نہیں ہے تو فرشتے مدد نہیں کرتے. بتاؤ ہم نے موت کی کیا تیاری کی، اپنے ایمان کی کیا فکر کی؟ اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں کے ساتھ اللہ کے 3 وعدے ہیں. اللہ تعالیٰ دنیا میں ایسی زبان دے گا، ایسا حکم دے گا، ایسی فرما روانی دے گا کہ لوگ بات مانیں گے، لوگ اطاعت کریں گے. صحابہ کرام سے لے کر اولیاء اللہ تک دیکھ لو، جب تک دین پر، ایمان پر، شریعت پر یہ مسلمان رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے خلافت بھی دی تھی، اللہ تعالیٰ نے توحید کا جھنڈا بھی دنیا میں پھیلایا تھا، توحید لوگوں میں آئی تھی، اور پھر خوف بھی ختم کیا تھا. یہ تینوں چیزیں تبھی مل سکتی جب ہمارے اندر 2 چیزیں ہو، ایک ایمان، اور ایمان کے تقاضے کے مطابق اس پر عمل. آج ہم دنیا کے ہر چیز میں عمل کرنے کو تیار ہیں. کیوں تیار ہیں؟ ورنہ یہاں پہ رہنے نہیں دیں گے، ڈیٹینشن سینٹر میں ڈال دیں گے، ڈیٹینشن سینٹر میں ڈال دیں گے، جیل میں ڈال دیں گے. کیوں ڈر رہے ہیں؟ کہ ہمارے ڈاکیومنٹ صحیح نہیں ہیں. تو ہمارا ڈاکیومنٹ ایمان کا کہاں صحیح ہے؟ پھر ہمیں قبر میں جنت کا باغ بنے گا یا آگ بنے گی؟ اللہ نے قرآن میں کہا یہ ڈاکیومنٹس ایمان کے، عمل صالح کے صحیح کر لو. اور اس پر سب سے اہم چیز جو علماء نے لکھی ہے نا، ہمارے پاس ہے کیا میرے دوستو؟ کیا ہے ہمارے پاس؟ کیا پیسہ ہمارا ہے؟ مثال کے طور پہ 2000 کی روح، ایک اعلان کے ذریعے سے 2000 کی نوٹ کی روح نکال لی، کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں نا. ہمارے پاس پیسہ موجود ہے، روح نکل گئی، ہمارے اللہ نے نکال لی، کیا کر سکیں گے؟ ابھی ہمارے پاس ہے، ایمان موجود ہے، کلمہ پڑھا ہے. اب اس ایمان کے بعد ہم کیا کریں؟ ایمان کا تقاضا ہے اپنی زندگی عمل والی بنائیں. عمل کس کو کہتے ہیں؟ جو سرور کائنات، تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اس کے مطابق دین پہ چلنا، اس کو شریعت کہتے ہیں.
عمل صالح کہتے ہیں، میری مرضی پہ چلنے کو دین نہیں کہتے۔ چلوں گا ویسے جیسے محمد مصطفیٰ نے سکھایا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی جو ہے زور کی نماز پڑھ رہا ہے، اب زور کی نماز میں قرات کیسے کرنا ہے؟ آہستہ آہستہ کہ زور سے؟ آہستہ پڑھنا ہے نا۔ کوئی آدمی کہے نہیں میں تو قاری صاحب ہوں، میں تو قاری صاحب ہوں، میں تو زور زور سے الرحمن پڑھوں گا، بولو نماز ہوگی؟ نماز نہیں ہوگی۔ آپ لوگ بھی کہو گے نماز نہیں ہوگی، یہ تو اتنا بڑا مسئلہ ہے کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ جب یہاں مسئلہ سمجھتے ہیں شریعت کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر موڑ پر، چاہے کھانے کا ہو، پینے کا ہو، لباس کا ہو، جہاں بھی ہمیں عمل صالح کرنا ہے، عمل صالح وہی کام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، اور اسی پر 3 وعدے ہیں، اور یہی دین کی محنت، یہی اسلام کی ایمان کی محنت، یہی اعمال صالحہ کی محنت آج امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کی شکل میں دیے، جس سے کوئی غرض نہیں۔ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، جان اللہ کی دی ہوئی ہے، ہمارے پاس صلاحیت ہے نا اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ذرا سی ٹھوکر پہ برین ہیمریج کروا دیتے ہیں نا، آدمی کہیں کا نہیں رہتا، کئی سال تک پڑا رہتا ہے ہاسپٹلوں میں، جا کے دیکھو ہاسپٹلوں میں۔ پھر اپنی جو اللہ نے عقل دی اس کو سوچو، اللہ نے عقل دی ہے موت کو سوچنے کے لیے، دین سوچنے کے لیے، اپنی انا بڑھانے کے لیے نہیں دی، مرنے کے لیے تیاری کرنے کے لیے دی ہے۔ پیسہ کیوں دیا؟ تاکہ اسے جنت بنائیں، قبر بنائیں۔ اولاد یہ پیسہ ہمارے اوپر نہیں لگائے گی، مرنے کے بعد ہمیں لگانا ہے، ہمارے پاس ہے، ہم نے نہیں لگایا، اولاد کے نام پہ جو کر دیا نا، مرنے کے بعد سامنے قبرستان ہے، ایک ہفتے میں کوئی جا کے قل اللہ پڑھتا ہے؟ کوئی ان کے لیے استغفار کرتا ہے؟ روزانہ قبرستان سے 10 مرتبہ گزرتے ہو، کوئی نہیں کرتا نا۔ کل کو میں اور آپ مر کے اسی مٹی کے نیچے سوئیں گے۔ اس کی تیاری ہے دین، دنیا کا خوف ختم کرنے کے لیے ہے دین، دنیا میں توحید اور اللہ کا دین پھیلانے کے لیے ہے دین۔ اسی دین کی محنت کے لیے میرے دوستو اللہ نے زندگی دی ہے، اس لیے اس ایمان کی، اعمال صالحہ کی، اپنی ذات سے بھی میں محنت کروں، اپنی ذات میں بھی پورا دین لاؤں، اور اپنی اولاد میں بھی پورا دین لاؤں، اپنے خاندان میں پورا دین لاؤں۔ اگر روڑا بن گیا کل کو قیامت میں وہ بھی مجرم بنیں گے، خود بھی مجرم بنیں گے۔ اس لیے یہ دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت کے ذریعے سے امت کے اندر دین کیسے زندہ ہو، ایمان کی کیسے حفاظت ہو، اور اللہ کا دیا ہوا مال، اللہ کی دی ہوئی جان دین پر کیسے لگے، دنیا سے خوف کیسے ختم ہو جائے۔ اسی لیے جو اجتماعات ہوتے ہیں، اجتماع ہے پورے ضلع کا 17، 18، 19 کو نکھترا تحصیل میں قادیہ گاؤں کے اندر، خود بھی وہاں پر اپنے ایمان کی فکر لے کر، میں محتاج ہوں ایمان بنانے کا، میں محتاج ہوں عمل صالح کو مضبوط کرنے کا، میرے اندر جو دنیا کا خوف ہے نکل جائے، اللہ کا خوف آ جائے، مخلوق کا خوف نکل جائے۔ اس کے لیے کیا کریں گے؟ اجتماع کی خود بھی دعوت چلائیں گے، اپنے ساتھیوں کو بھی دعوت دیں گے، اور زیادہ سے زیادہ مجمع لے کر انشاءاللہ اجتماع میں پہنچیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان اور اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پر